51 نمبر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. تو اس وقت موجود نہیں تھے جب آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی تھی، اور نہ تم خود اپنی تخلیق کے وقت موجود تھے، یعنی تمہیں وہ یاد ہے، اور نہ بناؤ بہکنے والوں کو اپنا مددگار. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا. پھر وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور ان کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُهَا. اور یہ مجرم جب آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ اب یہ ان کو اس میں پڑنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور اس سے کوئی بھاگنے کا راستہ انہیں نہیں ملے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور اس طرح قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان اکثر چیزوں میں جھگڑا کرتا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اور انسانوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کہ وہ گناہ بخشوائیں اپنے رب سے، سوائے اس کے کہ ان پر اس سے پہلے یعنی کوئی ایسی چیز آ جائے جو پہلے والی قوموں پر آئی ہے، یا ان پر عذاب آ جائے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور ہم جو بھی رسول بھیجتے تھے تو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. لیکن وہ لوگ ہمیشہ جھگڑا کرتے تھے جو باطل پر تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو ٹلا دیں حق کو، اور ہماری آیات اور ہمارے ڈرانے کا مذاق اڑاتے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو سمجھایا جائے اللہ کی آیات، جس کے سامنے پیش کی جائے اللہ کی آیات. فَأَعْرَضَ عَنْهَا. لیکن وہ منہ پھیر لے ان سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور بھول جائے جو اس نے بھیجا ہے آگے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. ہم نے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے. أَن يَفْقَهُوهُ. کہ یہ سمجھ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ. اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ. اور جب تم انہیں بلاؤ گے ہدایت کے لیے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. تو یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. اور تیرا رب وہ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا. اگر وہ انہیں پکڑے ان کے اعمال کے نتیجے میں، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. تو جلد ان کو عذاب میں ڈال دے. بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. لیکن وہ ایک وقت تک انہیں موقع دیتا ہے کہ نہ پائیں یہ اس کے سامنے کوئی دوسری راہ، یا ان کے پاس کوئی اور بہانہ نہ رہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور ان کے ہلاک کرنے کا ایک وعدہ مقرر کر رکھا تھا ہم نے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے غلام سے، جوان سے، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جائیں، اور یا پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ ہاں؟ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، اور ملاقات انہوں نے کرنی تھی حضرت خضر سے۔ تو جو ملاقات کی جگہ تھی وہ تھی، اس کی نشانی یہ تھی کہ جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے تو وہاں وہ ملیں گے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تو بھول گئے اپنی مچھلی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے جو ہے وہ دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، یعنی ان کے اس بیگ سے یا ان کے توشہ خانے سے وہ اسے چھلانگ لگا لی، پانی میں چلے گئے۔ فلما جاوزا، جب وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے وہ جگہ عبور کر لی، قال لفتاه آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے اس نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے کے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر نے تو ہمیں بڑا تھکا دیا ہے۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة، تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں جب ہم وہ چٹان کی طرف گزر رہے تھے، فإني نسيت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور یہ مجھے شیطان ہی نے بلایا ہے، ان اذکرہ، کہ میں آپ سے ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر، اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، عجبا، بڑے عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما كنا نبغی، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہی تو وہ چیز ہے جو ہم چاہتے تھے۔ یہی تو ہماری نشانی تھی۔ فارتد علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی پر واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی جناب سے رحمت دی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا تھا۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ یہ خضر کون ہے؟ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، اس پر کوئی قطعی بات نہیں کی جا سکتی۔ اور کیا یہ ہر وقت موجود ہیں، ہمیشہ رہیں گے، یا فوت ہو گئے، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص قطعی بات موجود نہیں ہے۔ ہاں ہاں جی، لیکن ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر کی جو ہے وہ کچھ خبریں دی، عالم امر کی، عالم غیب بھی، عالم امر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وہ بندہ آپ کو کچھ اسرار و رموز سکھائے گا۔ ہاں، اس کو ہم نے لدنی علم دیا تھا، علم لدنی، یعنی اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ تو آج بھی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے، اب پتہ نہیں وہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ علم آیا۔ ایک آپ نے سنا ہوگا وہ چیلاسی بابا ہے، وہ ہاں ہاں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ قال له موسیٰ، تو ان سے کہا موسیٰ نے، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں آپ کا اتباع کروں اور آپ مجھے سکھائیں جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے رہنمائی کے لیے؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے صبر کریں گے ایسی بات پہ جس کی آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ قال ستجدني ان شاء الله صابرا،
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ فإن قال فإن اتبعتنی، تو انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے میری اتباع کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لك منه ذکرا، تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، خرقها، تو اس نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، تو حضرت موسیٰ نے فوراً اعتراض کر دیا کہ تو نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ اس کشتی کو ڈبو دے۔ لقد جئت شیئا امرا، تو نے تو بہت ہی بھاری کام کیا ہے یا انہونا کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، تو کہا کہ مجھے نہ پکڑیے، میں تو بھول گیا، اور مجھے مشقت میں نہ ڈالیے میرے کام کے سلسلے میں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو پھر حضرت موسیٰ سے نہ رہے، کہا آپ نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے بغیر کسی نفس کے، بغیر کسی وجہ کے، آپ نے تو بڑی نامعقول بات کر دی۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، تو اس نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر اب میں نے کوئی سوال کیا تو پھر بے شک میرے ساتھ نہ رہنا، پھر صحبت ختم ہو جائے گی۔ قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ کے پاس ایک جواز آ جائے گا اور میرا عذر ختم ہو جائے گا۔ فانطلقا، پھر وہ چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ داخل ہوئے ایک بستی میں، استطعما اہلہا، اور انہوں نے گھر والوں بستی والوں سے کھانا مانگا، فابوا ان یضیفوہما، لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے وہاں دیکھا ایک دیوار ہے، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی ہے، فاقامہ، تو انہوں نے اسے کھڑا کر دیا، یعنی اسے ٹھیک کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، تو اس نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینہ، جہاں تک بات ہے اس کشتی کی، فکانت لمساکین، تو وہ چند محنت کش غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو محنت کرتے تھے دریا میں۔ فاردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، وکان وراءهم ملک، اس لیے کہ دریا پار کا جو بادشاہ ہے، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر ایک اچھی جو نئی کشتی ہوتی ہے اسے قبضے میں لے لیتا ہے، تو اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اور بچانے کے لیے میں نے اس میں عیب لگا دیا۔ واما الغلام، اور جہاں تک لڑکے کے تعلق ہے، فکان ابواہ مؤمنین، تو اس کے والدین وہ ایمان والے تھے، فخشینا ان یرحکہما طغیانا وکفرا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ انہیں مشکل میں ڈال دے گا سرکشی کر کے اور کفر کر کے۔ فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا، تو تیرے رب نے چاہا کہ انہیں اس کے بدل میں اور بہتر اولاد دے دے، زکاتن، جو بہتر ہو، واقرب رحمہ، اور رحم کے حوالے سے اچھا ہو۔ واما الجدار، اور جہاں تک تعلق ہے اس دیوار کا، فکان لغلامین یتیمین، تو وہ دو یتیم بچوں کی ہے، فی المدینہ، اس شہر میں، وکان تحتہ کنز لہما، اور ان کے نیچے، اس دیوار کے نیچے ان کے لیے، ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کے والدین، ان کا والد وہ نیک تھا۔ فاراد ربک ان یبلغ اشدہما، تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جب تک
جوان نہ ہو جائے کڑیل، وَيَسْتَخْرِجَ اور اس کو نکال لیں، کنزہما اپنے اس خزانے کو، رحمۃ من ربک، یہ ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلته عن امری اور جو بھی میں نے کام کیا ہے اپنے حکم سے نہیں کیا، ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے اس چیز کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ کو خضر نے بتایا کہ عالم امر کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتی ہے، اس کے پرسپشن ہی بالکل مختلف ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو وہ پتہ نہ ہو آپ ظاہری نتیجے پر جا کر غلط وہ کر سکتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا تو کہہ دیجئے کہ میں اس کا حال تمہیں سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اسے زمین میں بادشاہت بخشی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور اسے بہت سارے اسباب دیے، ہر چیز کا سبب دیا، فَأَتْبَعَ السَّبَبَا تو اس نے اپنے سارے اسباب کو اختیار کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچا جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کیچڑ نما پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی خشکی ختم ہو گئی اور آگے سمندر شروع ہو گئے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا اور وہاں اس نے قوم کو پایا، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ تو ہم نے کہا اے ذی القرنین، إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا کہ آپ یا تو ان کو عذاب دیں، تکلیف دیں، یا آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اسے فل اتھارٹی دے دی کہ آپ چاہیں تو عذاب دیں اور چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ ٹیسٹ تھا ان کا، یہ ذو القرنین کا ٹیسٹ تھا کہ یہ اپنے اقتدار کے ساتھ کیا اس کے استعمال کرتا ہے۔ تو اس نے جو کیا جواب دیا، انہوں نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه جو ظلم کرے گا میں اسے عذاب دوں گا، ثم يرد الى ربه اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا، فيعذبه عذابا نكرا تو وہ بھی اسے عذاب دے گا، واما من آمن وعمل صالحا اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، فله جزاء الحسنى اس کے لیے بھلائی ہے، وسنقول له من امرنا يسرا اور ہم بھی اسے آسانی فراہم کریں گے۔ ثم اتبع سببا یعنی اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا، بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ اختیارات کو استعمال کیا۔ ثم اتبع سببا پھر اس نے اور سبب اختیار کیا، حتی اذا بلغ یعنی سفر کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس یہاں تک کہ وہ سورج طلوع کرنے والی جگہ پہ پہنچ گیا، مشرق کی طرف۔ یہاں اس میں ذکر تو نہیں ہے کہ نبی تھے، لیکن برحق بادشاہ تھے۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا تو وہاں ایسی قوم کو پایا جو سورج سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ اور آڑ ان کے پاس نہیں تھی، ان کے گھر نہیں تھے، اسی طرح کھلے میدان میں رہ رہے تھے۔ كذلك یوں ہی وقد احطنا بما لديه خبرا اور اس کی ساری خبریں ہمارے پاس موجود تھیں۔ ثم اتبع سببا پھر اس نے وسائل اختیار کی اور سفر کیا، حتی اذا بلغ بین السدین یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، وجد من دونہما قوما وہاں اس نے قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا جو اس کی بات کو نہ سمجھتے تھے، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ قالوا یا ذا القرنین انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا تو کیا ہم آپ کو ٹیکس دیں تاکہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی پل بنا دیں، کوئی بند بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر تو
ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے تم سے زیادہ خیر اور بھلائی دی ہوئی ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں مین پاور سے میری مدد کرو، تمہارے پاس جو مزدور ہیں ان کے ذریعے میری مدد کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آہنی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا کے دو، حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی وہ سونے جو لوہے کے تختوں سے اس نے پاٹ دی، ایک دیوار کھڑی کر دی لوہے کے تختوں کی۔ اور پھر کیا ہوا؟ قال انفخوا، پھر کہا کہ آگ دہکاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ بالکل ان کو سرخ کر دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا جو میں ان پر ڈال دوں۔ تو پہلے ان لوہے کے جو تختے تھے ان کو آگ لگا کر خوب گرم کیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، اس کے اوپر پھر کھولتا ہوا تانبا ڈال کر اس کو ایک پورا ایک بند بنا۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو اب اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے یاجوج اور ماجوج، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے۔ قال هذا رحمت من ربی، تو اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب یہ بن گیا تو اس نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس وقت پھر ہم ان میں سے ایک دوسرے پر ان کو موقع دیں گے کہ چڑھ دوڑیں، یعنی قرب قیامت کے وقت یاجوج اور ماجوج وہ باہر آ جائیں گے اس سے۔ اب دیوار چین کا تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی جگہ اصل کیا ہے، لیکن بہرحال ہاں ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا، فجمعناہم جمعا، اور ہم اس میں ان کو اکٹھا کر لیں گے۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھوں پر پردہ تھا ہماری نصیحت کے مقابلے میں، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور یہ لوگ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا سوچ رکھا ہے، خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کفار ہیں، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا ہمیں حمایتی میں بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کفار کے واسطے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے، تمہاری میزبانی کر جہنم میں ہوگی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تو کہہ دیجئے کہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں سب سے زیادہ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش اس دنیا میں گم ہو کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، گمراہ ہیں، ان کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا میں گم ہو گئی ہے، لیکن اپنے تئیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا کام اور کوئی نہیں پائے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن اس میں کوئی وزن وہ نہیں پائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ تو جہنم ہے، بما کفروا، بسبب ان کے کفر کے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنایا میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنات الفردوس میں، فردوس بری میں مہمانی ہے، ان کے لیے میزبانی کا سامان تیار ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا،
اور وہاں سے ان کو جگہ بدلنی نہیں پڑے گی، یا وہ جگہ بدلنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی، تو سمندروں کا یہ پانی ختم ہو جائے گا، لیکن تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اتنا ہی پانی اور بھی آ جائے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ یوحیٰ اِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ واحد نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ الہ واحد ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ آگے ہے سورہ مریم، یہ سورہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چھپ کر خاموشی سے یا تنہائی میں پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی، اس نے کہا اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر سفید ہو گئے بال، یعنی بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے اللہ میں تجھ سے کبھی مانگ کر محروم نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے مانگا ہے ہمیشہ تو نے عطا کیا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے بعد کہ میرا کون وارث ہوگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور وہ بھی بوڑھی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے پاس سے مجھے ایک وارث اور مددگار عطا کر۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میری وراثت اور آل یعقوب کی وراثت کو سنبھال سکے۔ وجعلہ رب رضیا، اور اے میرے رب اس سے راضی ہو جا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیعا، تم نے اس سے پہلے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب دعا تو کر لی تھی، دعا تو کر لی، لیکن جب اللہ نے کہا قبول ہو رہی ہے تو اب یا اللہ کیسے ہوگا، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا۔ وکانت امرأتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو کر اکڑ گیا ہوں، یعنی بڑھاپے میں تو میری جو ہے وہ جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ قال کذلک، کہاں یوں ہی ہوگا۔ قال ربک ہوا علی ہین، تیرے رب پر یہ آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس نے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا، یعنی عدم سے تجھے وجود دیا۔ قال جی، قال رب اجعل لی آیہ، تو کہا اچھا اے اللہ اگر میری دعا قبول ہو رہی ہے تو مجھے اس کی کوئی نشانی دکھا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو کہا نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرے گا یا نہ کر سکے گا۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تیری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی 3 دن کے لیے، تو بات نہیں کر سکے گا، یا تم 3 دن کا خاموشی کا روزہ رکھو گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ اپنی عبادت گاہ اور حجرے سے اپنی قوم کی طرف نکلے۔ فاوحى الیہم، اور اشارے سے انہیں کہا ان سبحوہ بکرۃ وعشیا، کہ اس کی تسبیح کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب، یحییٰ کی طرف بات آ گئی، یحییٰ آ گئے اور ان کو جوانی بھی آ گئی۔
یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑ لے، وآتیناہ الحکم صبیّا، اور ہم نے اسے یعنی دانائی دی بچپن میں ہی، وحنانا من لدنا، اور اسے اپنی طرف سے نرم دل بنایا، وزکاۃ، اور پاک باز بنایا، وکان تقیہ، اور تھا وہ پرہیزگار، وبرا بوالدی، اور نیکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہ تھا وہ نافرمان اور سخت گیر، وسلام علیہ یوم ولدا، اور سلامتی ہو اس پر اس دن جب وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ مرے گا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی، اچھا، اب اس میں ایک میرے ذہن میں ایک چیز کبھی کبھی آتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس پوری واقعے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں نا، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی نسل کو ختم ہونا تھا، فل سٹاپ لگ بھگ۔ لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے تو بیٹا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کیا اور انہیں بیٹا دے دیا، لیکن اپنی اسکیم قائم رکھی، اس لیے کہ بغیر شادی کے جوانی میں حضرت یحییٰ شہید ہو گئے، اور نسل جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا یرثنی ویرث آل یعقوب، تو وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ میری نسل چلتی رہے، وہ اللہ کے ہاں ختم ہو چکی تھی، تو اپنے پیغمبر کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا تو دے دیا، لیکن اپنی اسکیم کو نہیں بدلا۔ ایڈجسٹ کیا، مائنر ایڈجسٹمنٹ کی، مان رکھا، لیکن اپنی اسکیم کو نہیں چھیڑا، اس لیے کہ وہ نسل نہیں چلی۔ وہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ مجھے اور میرے آل یعقوب کی نسل کی وارث پیدا ہو، تو وارث کیوں؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال۔ نہیں، حضرت زکریا کی جو نسل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو فل سٹاپ لگ گیا تھا، وہ اس کی اپنی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے۔ حضرت زکریا نے کہا یا اللہ مجھے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا دے، تو بیٹا دے دیا۔ حضرت زکریا تو اللہ کے پاس چلے گئے، بیٹے کو بھی جوانی میں شہادت مل گئی، ان سے آگے تو نہیں بڑھی نا، نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب کی نسل میں بہت آگے ہے نا، حضرت یعقوب کی اولاد میں تو 12 قبیلے بن گئے نا، ان 12 قبیلوں میں کہیں آگے 1000 سال بعد، 1500 سال بعد حضرت زکریا پیدا ہو گئے، وہ تو چل رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھ لیتا ہے، ان کی بات سن لیتا ہے، لیکن اپنا کام اور اپنی جو اس کی وہ قائم ہے۔ ہاں، اور اسی لیے فرمایا کہ اس کا نام یحییٰ رکھو، اس سے پہلے تم نے یہ نام نہیں سنا ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک اپنے پیغمبر کے لیے، ان کے دل کے لیے وہ کر دیا۔ ہاں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی اور ایک شرقی مکان میں منتقل ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کے لیے الگ خانقاہ بنائی گئی، ایک حجرہ بنایا گیا، اور یہ اپنے گھر والوں سے دور اس میں عبادت میں مصروف رہتی، تو اس کا ذکر۔
فاتخذت من دونهم حجابا، اور وہ اس اپنے حجرے میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اپنا فرشتہ اس کی طرف بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ فوراً ڈر گئی کہ میرے اس حجرے میں ایک آدمی کہاں سے آ گیا. تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈر رکھنے والا ہے. قال انما انا رسول ربک، تو کہا کہ میں تیرے اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے دوں ایک پاکیزہ لڑکا. قالت انا یکون لی غلام، تو وہ بولی کہ میرے لیے بیٹا وہ کیسے. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں. ولم اک بغیا، اور نہیں میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال کذالک، تو کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور تاکہ اسے بنائے انسانوں کے لیے نشانی. ورحمۃ منا، اور رحمت. وکان امرا مقضیا، اور یہ بات طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے. فحملت، تو جب فرشتے نے ان کے اندر روح پھونکی تو اس سے ان کے پیٹ میں حمل پڑ گیا. فانتبذت به مکانا قصیا، اور پھر وہ اس کو لے کر ایک دور کے گھر میں چلی گئیں، یعنی آبادی سے بہت دور. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور جب انہیں درد ذہ ہوا تو وہ درد انہیں ایک درخت کی تنے کی طرف لے گیا. قالت یا لیتنی مت قبل هذا، تو اس وقت مریم نے فریاد کی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھلا دیا گیا ہوتا. فناداها، تو اسے پکارا گیا. من تحتها، اس درخت کے نیچے سے. اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرا رب تیرے قدموں کے نیچے ایک چشمہ نکال رہا ہے. فہزی الیک بجذع النخلہ، اور یہ جو درخت کا تنا اسے ذرا ہلا. تساقط علیک رطبا جنیا، تو تیرے پاس تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. فکلی واشربی، تو کھا اور پی. وقری عینا، اور ٹھنڈا کر اپنی آنکھوں کو. فاما ترین من البشر احدا، اور اگر آج تو دیکھے کسی انسان کو. فقولی، تو اسے کہہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فآتت به قومها، پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور ان کو لے کر وہ اپنی قوم کی طرف آ گئیں. تحملہ، ان کو اٹھایا ہوا تھا. قالوا یا مریم، تو قوم کہتی ہے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کیا ایسی فریب لے آئی ہمارے پاس. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما كانت امك بغیا، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تو نے یہ کیا کر دیا. فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر لیا. خود تو چپ کو روزہ رکھا ہوا تھا، زبان سے کچھ نہ کہا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو پنگھوڑے میں ایک چھوٹا بچہ ہے چند دن کا. قال انی عبد اللہ، تو وہ بچہ بول پڑا انی عبد اللہ، میں اللہ کے بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی ہوں برکت والا ہوں، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک کہ میں زندہ ہوں. وبرا بوالدتی، اور میں نیک سلوک کروں اپنی والدہ کے ساتھ. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا گیا.
والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ذلک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ وہ ہارون نہیں ہے، یہ ان کی اپنے اس دور کے کوئی ہارون ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1500 سال کا وقفہ ہے۔ ہاں، شریعت موسیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ہجرت کے لیے حبشہ بھیجا تو پیچھے سے عمرو بن العاص، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، قریش کے نمائندے بن کر گئے، تو انہوں نے نجاشی سے کہا کہ بادشاہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے عقیدے میں نہیں ہے۔ اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، وہ عیسائی تھا، تو انہوں نے بلا لیا ان کو۔ حضرت جعفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بڑے بھائی، وہ موجود تھے، انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ آیات جب انہوں نے پڑھی تو نجاشی رونے لگ گیا اور اپنے تخت سے اترا اور تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو تم نے بیان کیا عیسیٰ اس سے ایک تنکا نہ زیادہ تھے نہ کم، تم نے بالکل ٹھیک بیان کیا۔ ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ کیوں اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے گا، وہ تو پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما يقول له كن فيكون، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم، اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوه هذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان گروہوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن جس دن ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور سب پر گواہی آئے گی۔ اسمع بہم وابصر، کیا خوب سنتے ہیں اور دیکھتے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن یہ لائے جائیں گے ہماری طرف۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ان ظالموں کے لیے اس دن گمراہی ہے، یعنی ان کی آنکھیں اس وقت صحیح کام کر رہی ہوں گی، ان کے کان اس وقت صحیح کام کر رہے ہوں گے اور انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور انہیں ڈرائیے اس حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور یہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور یہ یقین نہیں رکھتے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس میں ہے، اور یہ لوگ ہماری ہی طرف واپس آئیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ اذ قال لابی، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے والد گرامی قدر، آپ کیوں پوچھتے ہیں ان بتوں کو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے والد صاحب میرے پاس تو علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، بس میری پیروی کیجیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد آپ بندگی نہ کریں شیطان کی، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آئے گا، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو کہا اے ابراہیم کیا تم مجھے اپنے خداؤں سے دور کرنے لائے ہو؟
لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور دور ہو جاؤ مجھ سے، یا دور کر دوں گا تمہیں اپنے سے۔ قال سلام علیک، تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا پھر سلامتی ہو آپ پر۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش چاہوں گا۔ ان کان بی حفیہ، اگر انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑتا ہوں آپ کو، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام خداؤں کو جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور پکارتا ہوں اپنے رب کو۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، بس جب وہ جدا ہوا ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حظ وافر دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو ایک سچی زبان اور اونچا مقام دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس کتاب میں موسیٰ کو، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا اور نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور جب ہم نے اسے طور کی جانب سے پکارا، الایمن، طور کی دانی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے قریب کیا اور اس سے سرگوشی کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور اسے بخشا اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس کا بھائی ہارون بطور نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، جو سچا تھا اپنے وعدے میں، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول تھا اور نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، جو اپنے گھر والوں کو حکم دیتا تھا نماز کی، والزکاة، اور زکوٰۃ کی، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا تھا نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اسے ہم نے اونچے مقام پر فائز کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے دو مطلب ہیں، ہم نے اسے بزرگی اور بلندی میں بڑا مقام دیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اٹھا لیا، اس کو بھی اٹھا لیا۔ تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تورات میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں بھی اسی طرح اٹھا لیا گیا دشمنوں کے شر سے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی اولاد جو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد، واسرائیل، اور یعقوب کی، وممن ہدینا، ان میں سے ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ان کو چنا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، یہ گر پڑتے تھے سجدے میں اور روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ فخلف من بعدهم خلف، پس ان کے بعد آئے ایسے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات نفس کا اتباع کرنا شروع کر دیا، فسوف یلقون غیا، تو پھر یہ گمراہی سے جا ملے اور ان کو گمراہی ہی ملنی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کو ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ، ایسی جنتیں جو ہمیشہ رہیں گی جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے، بالغیب، اندیکھے، انہ کان وعدہ مأتیا، اور بے شک اس کا وعدہ پہنچ کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سن سکیں گے سوائے سلامتی کے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں ان کے لیے رزق بہم پہنچایا جائے گا صبح اور شام۔ حکیم سعید مرحوم یہ کہا کرتے تھے اس آیت سے کہ کھانا دو ہی ٹائم کھانا چاہیے، صبح اور شام۔ یہ جو ہم نے 3 اور 4 ٹائم بنا لیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور جنت میں بھی 2 ہی ٹائم ملے گا۔
کھانا. لیکن باقی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹی بریک اور لنچ اور برنچ، اس کے مواقع تو ہر وقت ہوں گے جنت میں بھی. اہتمام سے 2 ٹائم ہوگا، اور باقی جو وہ چرنا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. اس کی سورہ دہر میں خوبصورت عکاسی کی گئی ہے، یہ کیسے آپس میں گفتگو کریں گے اور بیٹھیں گے اور پھر ان کو پلایا جائے گا. اور یہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے جو میراث میں دیں گے ہم اپنے بندوں کو. من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہوں گے. وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اتارتے مگر تیرے رب کے حکم سے. لہ ما بین ایدینا، اور جو ہمارے سامنے ہے. وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے. وما بین ذلک، اور جو بیچ میں ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. رب السماوات والارض، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور اس کے درمیان ہر چیز کا رب ہے. فاعبدہ، اسی کی بندگی کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی بندگی پر قائم رہو مضبوطی سے. هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑتے ہو اور اس کا کوئی نام سنا ہے تم نے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کیا کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان، تو کیا انسان اس بات کو بھول گیا ہے، اس کو نہیں یاد رکھتا. انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے پیدا کیا اسے اس سے پہلے. ولم یک شیئا، جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کر لیا تو اب تو کچھ ہے، اس کو دوبارہ ریزریکٹ کرنا ہے تو یہ کون سا مشکل ہے. فوربک لنحشرنہم والشیاطین، تیرے رب کی قسم ہم ان سب کو گھیر کر لے آئیں گے اور ان شیطانوں کو بھی. ثم لنحضرنہم، پھر ان کو حاضر کریں گے. حول جہنم جثیا، اور یہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعته ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کریں گے، ہر ایک فرقہ دوسرے کے سامنے، کہ رحمان کے سامنے کون زیادہ اکڑتا تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سے کون ہے جن کو داخل کیا جائے گا اس جہنم میں. وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور انہی میں سے ہوں گے جو وہاں پہنچیں گے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تیرے رب کا حکم وہ حتمی طور پر مکمل ہوگا. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو وہاں اوندھے منہ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات بینات روشن. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ کون سا فریق بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، اور کیسے ہی کتنے ہی ہم نے اس سے پہلے بستیاں ہلاک کر دیں جو سامان میں اور نمود و نمائش میں تم سے بہتر تھیں. قل من کان فی الضلالہ، کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہے. فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ اس کے رحمان اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، اور یہاں تک کہ وہ دیکھ لے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یا تو عذاب آ جائے گا یا قیامت کی گھڑی. فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، تو یہ جان لیں گے کہ کس کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور کس کی فوج کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور ایمان والوں کی اللہ تعالی ہدایت میں اضافہ کرے گا. هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور ان کے لیے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. خیر بہتر، عند ربک تیرے رب کے ہاں. ثوابا بطور بدلہ، وخیر مردا، اور ان کے لوٹائے جانے کی جگہ. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو دیکھتا نہیں اس شخص کو جو انکار کرتا ہے ہماری آیات کو. وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے مل کر رہے گا مال اور اولاد. اطلع الغیب، کیا اس پر غیب منکشف ہو گیا ہے، اسے غیب کی اطلاع ملی ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے. کلا سنکتب ما یقول، ہم اس کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ونمد له من العذاب مدا،
اور اس کو ڈھیل دے رہے ہیں عذاب تک. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کا بدلہ وہ پائے گا، اور ہم اس سے لیں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس وہ اکیلا ہی آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنایا اللہ کے مقابلے میں بہت سارے الہ. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کی عزت میں اضافہ ہو. کلا، ہرگز نہیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی کے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف کھڑے ہوں گے. جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں نا، وہ ان سے انکار کر دیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُوزُهُمْ أَزًّا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کفار پر، جو ان کو اچھالتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں برائیوں پر. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، بس آپ جلدی نہ کریں ان پر. إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، ہم نے تو ان کی گنتی پوری کر رکھی ہے. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، ہم اس دن اکٹھا کر کے لائیں گے متقین کو رحمان کے پاس وفد کی صورت میں. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک کر لے کے جائیں گے مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسی حالت میں. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اور وہ اس وقت اختیار نہیں رکھیں گے کہ کسی کی سفارش کر سکیں رحمان کے پاس. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا لیا، بنایا ہے. لقد جئتم شيئا إدا، تم نے بہت ہی بھاری چیز کی بات کی ہے. تکاد السماوات يتفطرن منه، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں تمہارے اس قول سے. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال هدا، اور جو پہاڑ ہیں وہ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ تم پکارتے ہو رحمان کے لیے بیٹا. یعنی خدا کی غضب کا سب سے زیادہ اور جلال کا موقع ہے کہ جب تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، تو آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ تم پر گر سکتے ہیں، اتنی سخت بات تم کہتے ہو. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد لے کر آئے. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آئے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اور وہ ان کو شمار کر رکھا ہے اس نے، اور گنتی اس نے پوری کر رکھی ہے. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آ کر کھڑا ہوگا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سيجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، اور یہ ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں ڈرنے والوں کے لیے، اور آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور اس سے پہلے کتنے ہی بستیوں والوں کو ہم نے ہلاک کیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، تو کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی آہٹ پاتے ہیں. أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کوئی بھنک آپ کو ملی ہے. وہ سارے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.